السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والکاظمین الغیظ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار صحابہ کرام سے پوچھا، یا رسول اللہ، رسول اللہ فرمائے کہ اپنے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم پہلوان کو جانتے ہو؟ پہلوان مضبوط آدمی۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم جانتے ہیں کہ پہلوان کون ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلوان وہ ہے، اس نے کہا کہ کیسے کون ہے؟ اس نے کہا کہ جو دوسری کو پچھاڑ لی میدان میں آپس میں پہلوانی کرتی ہو، تو اس کو ہم پہلوانی کہتے ہیں۔ جو طاقتور ہو، جو لوگوں کو پچھاڑے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے۔ پہلوان وہ ہے جس کو غصہ آئے اور غصے کو ضبط کرے۔ یعنی ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعصابی پہلوان بتا دیا۔ اعصابی پہلوان دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ہاتھی پہلوان ہے، شیر بھی پہلوان ہے۔ تو شیر اگر 50 شیر ہاتھی پر لاد لیا جائے تو اس کو لے جائے گا۔ اگر ایک پاؤں شیر پر رکھے تو شیر مر جائے گا، کیونکہ وہ ہاتھی بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ لیکن شیر اعصابی پہلوان ہے اور ہاتھی جسمانی پہلوان ہے۔ اسی لیے جب شیر آتے ہیں تو ہاتھی بھی بھاگتے ہیں۔ وہاں جنگلوں میں ہم کبھی گئے تھے، وہاں وہ سکردو کی طرف۔ تو راستے میں ہم وہاں خپلو ایک نام ہے، وہاں سے سکردو آ رہے تھے، تو بہت بڑے بڑے موٹے گائے بیل تھے۔ وہ کہتے پہاڑی بیل ہے، یہ ہمارے بیلوں سے بہت بڑے تھے۔ یہ ہماری جو گائے ہیں اس سے بہت بڑے تھے، بڑی بڑی سینگ تھے اتنے۔ شیر کی سینگ نہیں ہے۔ اگر ایک بیل شیر کو سینگ سے مارے تو شاید اس کو 10-20 فٹ اس کو وہاں پھینک دے گا، لیکن جب شیر آ جاتا ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے۔ فرق یہ ہوا کہ ایک ہے جسمانی پہلوان اور ایک ہے کیا دوسری پہلوانی اعصابی پہلوان ہے۔ تو اعصابی پہلوانی اگر پیدا کرنی ہو، اور جس کے ساتھ اللہ رب العالمین کی رضا بھی شامل ہے، اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت حلیم ہے۔ حلم، برداشت۔ تو یہ صفت جب انسان کے اندر آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا بھی محبوب بن جاتا ہے۔ ایک ہے بغیرتی، ایک ہے بغیرتی کہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو اور آپ کی طاقت بھی ہے، سب کچھ ہے، وہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا صبر کرو، کوئی بات نہیں۔ اپنے بارے میں صبر نہیں آتا، لیکن کوئی کعبہ کو ڈھائے پھر کوئی بات نہیں، صبر کرو، یہ دیوسی ہے۔ گھر کے اندر بے حیائی کی صورت پیدا ہو جائے تو
تم کہتے ہو کہ کوئی بات نہیں. اس کو دیوس کہا جاتا ہے. کیا جاتا ہے؟ دیوس، بغیر کہا جاتا ہے. تمہارے باپ کو کوئی گولی سے مار رہا ہے، شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہم کی قول کے مطابق، اور تم اس گولی میں چندہ ڈالتے ہو، اس کی سامان خریدتے ہو. کیا ہے یہ فلسطین کے معاملے میں؟ تو آپ کوئی باپ کو مارتے ہیں، آپ کے بچے کو مارتے ہیں، آپ اس گولی میں چندہ ڈالتے ہو، تو یہ بغیرت ہے؟ بغیرت نہیں، یہ بغیرت. اس کو دیوسی کہتے ہیں، بغیرتی کہتے ہیں. یہ صبر نہیں ہے، یہ بے بسی یا بغیرتی کہو اس کو، یا مال کی شیدائی کہو کہ مال کی شیدائی ہے. اعصاب بیماری وہ طاقت وہ ہوتی ہے کہ انسان کو غصہ تو بہت آئے، لیکن غصے نکالنے کا موقع نہ ہو تو نہ نکالے. غصہ جائز نہ ہو تو نہ نکالے. تو آج کل لوگ غصے کے مریض ہیں. وہ کسی غیرت کی جگہ پر اس کو غصہ نہیں آتا، لیکن تھوڑا سا چڑھا جائے تو اس میں کیا جاتے، اس کو غصہ آتے. غصے کی بیمار ہوتے، کیونکہ غصہ تو تب آئے گا انسان کو کہ اس کو علم ہوگا، اور اس چیز کو یا اس کام کو برا سمجھتا ہو جو اس کے ساتھ وہ کوئی بات کرتا ہو، کوئی بات بری بات کرتا ہے تو اس کو غصہ آئے گا. یا جس کام کو برا سمجھتا ہے تب اس کو غصہ آئے گا. جب اس کو برے کو برا کام ہی نہیں سمجھتا، بغیرتی والے کام کو وہ بغیرتی کام ہی نہیں سمجھتا، تو اس کو غصہ کیسے آئے گا؟ اگر اس کے نزدیک یہ اچھا کام ہے کہ راستوں میں بھی حیائی ہو، تو اس کو اس پہ غصہ کیسے آئے گا؟ غصہ آئے گا؟ ختم نہیں آئے گا. غصہ تو تب آئے گا کہ تم اس چیز کو جانتے ہو، اس کی برائی کو جانتے ہو، لیکن برائی کبھی تھوڑی ہوتی ہے، بس آپ کو پسند نہیں ہے. مثلا ایک مرغی ایک کڑا کرتا ہے گھر کے اندر، کرتے ہیں، اور تمہارا دماغ باریک ہے تو آپ اس کو اتنا پتھر لے کر اس پر سر پر مارتے ہو. وہ حالانکہ اس کو کش وہ چلی جائے گی، لیکن تم غصاناک ہے، تم کیا کرتے ہیں؟ اتنا پتھر اٹھا کر کیا کرتے ہو؟ اس مرغی کو مارتے ہو. تو اس کو بجا غصہ نکالنا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بجا غصہ. اب گدھا ہے مثلا، آپ اس کو کہو کہ یا اس کو گالیاں دو کہ تمہاری ایسی، تمہاری ایسی، تمہاری تیسی، تو کیا گدھا تم کو لات مارے گا؟ اس پر سر پر ہاتھ بھی ملو، ماشاء اللہ تمہاری ایسی، تمہاری ایسی، تو بڑا خوش ہوگا کہ میرے سے پیار کرتا ہے. ایک عرب ہے، وہ پشتوں کو نہیں جانتا، یا یہ ایک عجم ہے، اس کو عربی نہیں آتی، عربی اس کے سر پر ہاتھ مال کر اس کو گالی، ماں باپ کی گالیاں دیتا ہے، تمہاری بغیرت ہو، یہ ہو. وہ اس کو نہیں جانتا، وہ کہتے یہ مجھ سے پیار کرتا ہے. تو وہ اس کو غصہ آئے گا؟ نہیں آئے گا. غصہ اس وقت آتا ہے کہ جب اس کا علم ہو. کیا ہو؟ جانتا ہو، اس کی برائی کو جانتا ہو، اس کے نزدیک وہ برائی ہوتی ہے. تو اس طرح آپ کو کوئی ناگوار بات کرے، جو آپ کو ناگوار گزرے، تو اس کو قزم کہتے ہیں. جب کسی کو آ جائے، یا کوئی اندر سے الٹی آتی ہو، تو اس کو زبان کو کیا کرتے ہیں؟
وہ بند کر کے تاکہ باہر نکل نہ جائے. تو اس طرح غصے کی اللہ تعالیٰ نہیں فرمایا کہ تم کو غصہ آئے نہیں، والکاظمین الغیظ، بلکہ تم غصے کو، وہ اللہ کے محبوب لوگ کون ہے کہ جو کیا کریں، جو جنتی لوگ ہیں کہ وہ غصے کو پیتے ہیں. غصہ آ گیا لیکن غصے کے نکالنے کا فائدہ نہیں ہے. غصہ وہ غصہ نکالتی نہیں ہے. مثلا کسی نے وہاں آپ کو گالی دی، بس آپ صبر کریں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یا مثلا تجاوز نہ کریں حق حدود سے. یہ ساری چیز صبر وہ علم کی ہوتی ہیں. تو اس لیے غصے کا علاج یہ ہے، اگر آدمی، بعض لوگ غصے کے مریض ہوتے ہیں، بلڈ پریشر ہوتا ہے. ہمارے ایک ساتھی ہے، اس کا بلڈ پریشر تھا. سنا ہے کہ بلڈ پریشر والوں کو غصہ زیادہ آتا ہے. ہم کو تو بغیر بلڈ پریشر کی بھی آتے ہیں. جب بوڑھا ہوتے ہیں تو اس کو بغیر بلڈ پریشر نہیں ہوتا بلکہ لو ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کیا آتا ہے، اس کو غصہ آتا ہے کیونکہ اس کے اعصاب کمزور ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ اعصاب کمزور ہوتے ہیں. خصوصاً وہ بوڑھے جو جوانی میں غصہ کرتے رہتے ہیں، تو جب بھی بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اس کی بالکل وہ جو ہوتے ہیں رگیں وہ اتنی سست ہو جاتی ہیں، اعصاب اتنی سست ہو جاتے ہیں کہ خود ایسی باتیں نکلتی ہیں. تو آج کل تو پہلے تو اولڈ ہاؤس وہاں امریکہ میں ہوتے تھے، آج کل مسلمانوں میں بھی شروع ہو گئے. وہ گھر والے تنگ ہوتے ہیں، تمام دن گالیاں دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تو اب آپ کا موقع ہے کہ آپ غصے کی علاج کریں، اپنے غصے کا علاج اب آپ کا موقع ہے. ورنہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب بالکل اعصاب ڈھیلے ہو جاتے ہیں. پہلے زمانے میں ایک قسم کی جراب ملتے تھے، جوراب، اس کو ہم یہاں اوپر سے یہاں، اب تو آج کل تمام میں اندر ربڑ سا ہوتا ہے، پھنس جاتے ہیں. پہلے اس کو سروں میں کیا ہوتے تھے، وہ ربڑ سا ہوتا تھا، جب وہ پڑ جاتا تھا تو پھر خود گر جاتے تھے. تو پھر آدمی سے خود باتیں نکلتی ہیں، غصہ نکلتے ہیں. تو اسی لیے اس کا علاج پہلے اگر کوئی غصے کا مریض ہے تو میں نے اپنے ساتھی سے پوچھا کہ آپ کو تو بلڈ پریشر ہے، تم کو غصہ کیوں نہیں کرتے؟ وہ حکیم تھا، ہے الحمدللہ زندہ، اللہ پاک اس کو عمر میں برکت نصیب فرمائے. حکیم مسعود الرحمان صاحب دامت برکاتہم، وہ جو ٹیکسلا کا ہے، وہ حکیم گھرانہ ہے. اس کے والد بھی حکیم تھا، اس کے باپ دادا بھی حکیم تھا. وہ کہتے ہیں کہ مجھے غصہ آتا ہے، بہت آتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرا بلڈ پریشر ہے. تو میں کہتے ہیں کہ بات اتنی بڑی نہیں ہے، لیکن مجھے بڑی نظر آتی ہے کیونکہ میں بلڈ پریشر کا مریض ہوں. تو آپ کو اگر غصہ زیادہ آتا ہے تو جب آپ کو غصہ آئے کہو کہ بات اتنی بڑی نہیں ہے، مجھے بڑی نظر آتی ہے. وجہ کیا ہے کہ وہ میرے دماغ کمزور ہو چکے ہیں. اس کا جو دماغ کا شیشہ ہے وہ بہت باریک چیزوں کو دیکھتا ہے، اسی لیے مجھے زیادہ غصہ آتا ہے. اب ظاہر ہے اگر کسی نے خوردبین لگایا ہو اور پہلے اس نے مکھی نہیں دیکھی ہو، مکھی یہ جو آدمی پر بیٹھ جاتی ہے، اگر وہاں دیوار پر مکھی کو دیکھے گا یا کسی جگہ تو اس کو مکھی کتنی نظر آئے گی؟ اس پہاڑ کے برابر نظر آئے گی. اس کی مونچھیں کتنی ہوں گی؟ ایک مونچھ. کیا یہ درخت تو چھوٹے ہیں، بہت بڑی درخت ہیں، اس کے جو آنکھیں اتنی بڑی نظر آئے گی. او ہو، ایسے آدمی ڈرے گا، بہت بڑی مکھی، اور بھاگے گا اس سے. اس کی بجائے ایک دوسری مکھی دیکھی ہے، اس نے خوردبین لگایا، وہ ڈرے گا مکھی سے نہیں. کیوں؟ تو اس کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہے،
یہ معمولی ہے، یہ کچھ نہیں کرے گا، تو نہ بھاگے گا نہ ڈرے گا۔ وجہ فرق کیا ہوا کہ ایک جانتا ہے کہ میری خوردبین پہنی ہے، کیا ہے میری خوردبین پہنا ہے، تو آپ سوچیں کہ میرا دماغ خوردبین ہو گیا ہے، خوردبین ہو گیا ہے، بات بڑی معمولی ہے، مجھے بہت بڑی نظر آتی ہے، تو اس سے تم میں فرق آئے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی آپ غصہ کرتے ہیں، کسی بات پر غصہ ہو جاتے ہیں۔ میں خود بھی ایک بار بہت سخت غصہ ہو گیا ایک آدمی سے، بہت وہاں، تو راجی ادوان صاحب مجھے کہتے ہیں کہ اس نے اتنی بڑی بات نہیں کی تھی، لیکن تم نے اس کی مونچھوں کو دیکھ کر تم کو غصہ آیا تھا۔ بہت بڑی بڑی مونچھی تھی اس کی، اتنی بڑی بات اس نے کی، اس نے ایسی کوئی سخت بات بھی نہیں کی تھی، لیکن آپ غصہ اسی مونچھوں پر تھا، اور اب آپ نے جو بات وہ کہتا وہ کہتی وہ غلط کہتا ہے۔ تھوڑی سی بات کی تھی اس نے، میرا جو غصہ تھا وہ اتنا زیادہ تھا کہ اس نے کہا، اس نے کوئی بات کی، اس کے پاس لشکر تھا، یعنی وہ لوگ تھے بڑے تپک زن تیرا میں، بندوق زن تھے، بندوق والے تھے، ادھر گارڈ واڑ تھا۔ اس نے کوئی بات توحید کی بات کی، تو میں نے کہا کہ ایسا کرو کہ توحید عملی ہوتا ہے۔ توحید کیا ہوتا ہے؟ عملی ہوتا ہے۔ حالانکہ اس نے بات اتنی بری نہیں کی تھی، میں نے کہا کہ میرے ساتھ فلاں تھے، مولانا فلاں سے مولانا بن گیا، میں نے کہا کہ آپ ادھر جاؤ، سب ہٹ جاؤ تم، میں کہا کہ آ جاؤ تم سارے، دیکھتے ہیں کہ کسی کے پاس زیادہ۔ میں اکیلا تھا تیرا، وہ حیران رہ گئے، تو پھر بات دوبارہ جی لکھا کہ اس نے کون سی بات غلط کی تھی، مجھے پتہ چلا کہ اس کی مونچھیں دیکھ کر آپ کو غصہ آیا تھا، تو پھر میں سمجھ گیا کہ میں نے واقعی غلطی کی ہے، بات اتنی بڑی نہیں تھی۔ تو اس طرح جب آپ اس بات کو پالو گے کہ میں کیا ہوں، غصے کا مریض ہوں، تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ بات بڑی نہیں ہے، لیکن میں کیا ہوں، میں غصے کا مریض ہوں۔ ایک بات اس بات کو سمجھیں۔ دوسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کو سامنے رکھیں، جو تو پہلی بات ہے، لیکن میں نے پہلی کی بھی ہے، لیکن اس تناظر میں کہتا ہوں کہ آپ یہ کہیں کہ غصہ ایک قوت ہے۔ غصہ کیا ہے؟ یہ انسان کے اندر ایک قوت ہے، یہ نہ ہو تو تمہارے گھر کے اندر لوگ داخل ہوں گے، تم سے تو تمہارا مال لوٹیں گے، تو آپ اس کو دیکھیں گے، تمہاری عزت لوٹی گا، تم دیکھے ہوگے اس کے، تو ایک قوت ہے، یہ کیا ہے؟ اور یہ اللہ تعالیٰ نے فضول نہیں رکھی ہے، جس طرح آپ کے اندر شہوت کی قوت ہے، اگر شہوت نہ ہوتی تو یہاں کوئی نہ ہوتا تم میں سے۔ اس سے اللہ پاک جل جلالہ نے لیکن غلط استعمال نہ کرے۔ تو اس طرح جس طرح شہوت ایک قوت ہے، اس طرح غصے بھی ایک قوت ہے، اور اس کو بجائے استعمال کرنا ضیاء قوت ہے، قوت کو ضائع کرنا ہے، اور اس کو ضبط کرنا طاقت، یہ ٹانک ہے۔ کیا ہے؟ اب ڈاکٹر صاحب بیٹھے اس کو ٹانک ہے کہتے ہیں، پلانٹ ٹانک، پلانٹ۔ تو یہ انسان کے اندر یہ اعصابی ٹانک ہے۔ کیا ہے؟ اعصابی ٹانک، کیا ہے؟ کبھی اعصابی ٹانک، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اعصابی ٹانک۔ تو اعصابی ٹانک یہ غصے کا پینا ہے، غصہ آئے اور تم اس کو پی جاؤ تو تمہاری اعصاب کے اندر ایک قوت پیدا ہو جائے گی۔ انسان کے اندر اللہ جل نے بہت عظیم زبردست بنایا ہے۔ آپ تھوڑا سا سخاوت کریں ایک دن، دوسرے دن تھوڑا اور زیادہ سخی ہو جائیں گے،
پھر اور سخاوت کریں اور سخی ہو جائیں گے، ایک بار بخل کریں تھوڑا سا بخیل ہو جاؤ گے، پھر اور بخل کریں اور بخیل ہو جاؤ گے، بالآخر ایسی بخیل ہو جاؤ گے کہ اپنی بیٹی کو بھی نہیں کھلا سکو گے۔ تو یہ انسان کی طبیعت ایسی ہے، یہ مشق سے یہ طاقتور بھی بنتا ہے، کمزور بھی بنتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ یہاں وہاں جن پڑا ہے، وہاں جن ہے، وہاں یہ ہے، وہاں وہ ہے، اس کمرے میں تم داخل نہیں ہو سکو گے۔ ایک بات بہادری کرو داخل ہو جاؤ، کہو کچھ نہیں، دوسری دن کرو تمہارا خوف ختم ہو جائے گا، طاقت پیدا ہو جائے گی۔ تو انسان کے اندر یہ اللہ تعالیٰ جل نے رکھی ہے تاکہ یہ ترقی کرے، تو اس کے اندر یہ اگر اب وہ تمرین کرے تو اس سے اس کے اندر اعصابی طاقت پیدا ہو جائے گی۔ غصے کے معاملے میں غصہ قوت ہے، اور اس کا بجا استعمال ضیاع قوت ہے، اور جس کو اس کو بجا استعمال سے بچانا کیا ہے، یہ اعصابی ٹھانک ہے۔ ایسے آدمی بہت بہادر بہت ہوتا ہے، بہت بہادر ہوتا ہے۔ جب وہ غصہ نکالتا ہے تو وہ سمندر کی طرح غرنچا کرتا ہے شیر کی طرح۔ تو اس کے لیے آپ ایسا کریں گے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ پہلوان مطلب اس کا اعصابی پہلوان ہے۔ جب ایک آدمی چھوٹا سا آدمی ہوتے ہیں لیکن لوگ اس سے بھاگتے ہیں، وہ کہتے ہیں اف عظیم آدمی آ گیا، حالانکہ بڑے بڑے دیو ہیکل لوگ اس کی آنکھ کو دیکھ کر اسے ڈرتے ہیں۔ خطرناک ہے آدمی، خطرناک ہے بہت۔ تو اگر آپ کو اعصابی پہلوان بننا ہے تاکہ کل ایسا نہ ہو کہ پھر بوڑھی ہو جاؤ اور پھر بہت زیادہ آپ گڑبڑ کریں اور خواہ یہ کام بھی دیکھو گے، وہاں لکھا ہے، میں نے اللہ پاک بچائے، آپ کو بھی بچائے، میں وہ دیکھا نہیں ہے، سنا ہے کہ جسمیر خان میں ایک جیل ہے، اس پر لکھا ہے کہ پشتو کی پوری کری دی کہ 2 منٹ غیرتی دسفر سلیش تو کولو بغیرت ارنو سکو۔ معمولی سی بات پر تم بندوق اٹھا کر کسی کو کیا مارا تو دل ٹھنڈا ہو گیا 2 منٹ کے لیے، پھر کیا ہو گیا، تمہاری گھر کے اندر پولیس جاتا ہے، بےعزتی کرتا ہے، تمہارے سامان کو اٹھاتا ہے، تمہاری وہ عورتوں کی بےعزتی ہوتی ہے، پھر لوگوں کو آپ جرگ لے جاتے ہیں، آپ کے دشمن کے پاس بھی جاتے ہو، خدا کے لیے ہمارے ساتھ جاؤ، سب کرو، صلح کرا دیں، پیسے بھی لگاتے ہو، اور پولیس کے، تانے داروں کی، ججوں کی، اس کی بھی خوشامد کرتے ہیں، ہر چیز کی وہ بھی غیرت یہ کرتے ہیں کہ وہ تم کو کیا تم نے سوچا نہیں تھا۔ تو یہ کہاں سے آ گئی؟ یہ 1 منٹ کی بے صبری سے آ گئی۔ اگر 1 منٹ آپ صبر کر لیتے تو یہ کام تم نہ کرتے، 1 منٹ تم برداشت کرتے، یہ وقت تم نہ دیکھتے۔ تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعصابی پہلوان ہے۔ تو آپ اس بات فرمولی کو سوچیں کہ یہ غصہ ایک قوت ہے، اور اس کا بجا استعمال کرنا ضیاع قوت ہے، یہ قوت کو ضائع کرنا ہے، اور اس کو اپنی جگہ پر استعمال کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ قوت کا یہ اعصابی ٹانک ہے۔ میرے اندر اعصابی پہلوانی پیدا ہو جائے گا، حلم پیدا ہو جائے گا، جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی صفت ہے۔ وہاں پر آپ یہ نہیں کہ اس طرح آپ حلیم ہو جاؤ گے، وہ تو ایسا حلیم ہے کہ لوگ اس کو مانتے ہی نہیں ہے، اس کو بھی کہا دیتا روٹی دیتا ہے، مانتی نہیں ہے، اس ساری دنیا کو دیکھتا ہے، پھلوں کو کھاتا ہے، پھولوں کو کھاتا ہے، وہ کیا ہے، اس کو نہیں مانتا جس نے اس کو پیدا کیا ہے، ان چیزوں کو اس کو بھی دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، آئیں گا وقت آئے گا پھر آپ دیں گے۔ تو آپ نے یہ بات جب سمجھیے تو فرمولہ تھا، آپ عملی کام کیا کرنا ہے، لیکن عملی کام بھی تو کرنا ہوگا۔ عملی کام اس کو یہ ہے کہ آپ
جب غصہ آ جائے تو اس جگہ سے نکل جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب غصہ آئے تو چلتے ہو تو کھڑے ہو جاؤ، سکون آپ کے اندر آ جائے گا. کھڑے ہو تو لیٹ جاؤ، بیٹھ جاؤ. جب آدمی بیٹھ جاتا ہے تو کیا اب دیکھیں جب غصہ آتا ہے جب سر پکڑ لیتا ہے، بیٹھ جاؤ، اور جب بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ. لیکن آج کل بیماریاں سخت ہو گئی، اتنی سخت ہو گئی کہ اس سے غصہ نہیں جاتا. یہ عام آدمی کے لیے ہوتا ہے. پہلے آپ ڈاکٹر ایک گولی دیتا ہے، لیکن جب بیماریاں سخت ہوتی ہیں تو اسے تیز گولی دیتے ہیں، پھر اسے بھی تیز دیتے ہیں. تو یہ ہمارے ایک ساتھی ہے، وہ اب بوڑھا ہو گیا، ابھی زندہ ہے وہیں سے. ایک بار ہم ڈیرے میں تھے قطر میں، تو ایک لڑکے نے کوئی بات کی، اس کا ہم عمر تھا، تھوڑا سا عمر میں کم ہو. چلے گئے، وہ بہت دور جگہ تھی، 100 کلومیٹر کتنا دور پر. اور رات کو آ گیا، اس کو مارنا شروع کر دیا. ہم نے کہا کیوں مارتے ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے پہلے سمجھ نہیں آئی تھی، اس بارے میں بڑی بری بات کی تھی، میں نے وہاں سوچا. میں وہاں پہنچا تھا الحور، وہاں میں نے دیکھا کہ وہ یہی بات کی ہے. اس سے وہاں سے بھاگے آ کر گاڑی پکڑ کر کے آیا اور اس پر سوار ہو گیا. تو پہلے تو سوچے کہ بات بڑی نہیں ہے، سمجھ آئی بات. دوسری بات یہ کہ غصہ کو نکالی نہیں. اب اس غصے کا کیا علاج ہوگا؟ اس کا یہ کہ مجلس کو چھوڑ دو، لیکن مجلس ایسی چھوڑو کہ لوگ سمجھ نہ جائیں کہ غصہ ہو گیا ہے، تاکہ آپ کے اندر، کیونکہ آپ بیمار ہے. اب بیمار کے لیے یہ کاغذ ہے، دیکھو یہ اس طرح ہے، ٹیڑھا ہے. اگر اس کو تم سیدھا کرنا چاہتے ہو تو یوں ہی کرو، ٹھیک ہو گیا، سیدھا ہو گیا. تو الٹ کرو، تب آپ میں فرق آ جائے گا، ورنہ نہیں آئے گا. تو آپ اٹھ جائیں، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے. لیکن یہ نہیں کہ آپ وہاں سے بیٹھتے ہو اٹھتے ہو، آپ کوئی غصہ کرے، اب غصہ آ جائے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اٹھ جاؤ. تو آپ نے گالی دی اس کو کہ تم شیطان ہے اور میں تم سے پناہ مانگتا ہوں. آرام سے اٹھ جاؤ. پھر دیکھو اس کی بات، اگر وہ بات مثلا آپ کی بیٹی ہو یا کبھی بیوی کی کوئی مسئلہ ہو، اگر اس کی اصلاح کی کوئی بات ہو، تو جب غصہ نہ ہو، غصہ ختم ہو جائے، ٹھنڈا ہو جائے، پھر مصنوعی غصہ پیدا کر کے اس کو اتنی بات یا کوئی اتنا وہ کر لے کہ تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے. کبھی کسی پر اصلاح بھی فرض ہوتا ہے، اس کی اصلاح بھی تو کرنی ہوتی ہے. تو پھر کیا پہلی بات کیا کریں کہ اپنے آپ کو بیمار سمجھو غصے کا. دوسری بات کیا کریں کہ میں غصہ پیوں گا تو انشاءاللہ میرے اندر طاقت پیدا ہو جائے گی، غصے کی برداشت پیدا ہو جائے گی. کیونکہ غصہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب نکالتے ہیں تو دوسری چیزیں بھی متاثر ہوتی ہیں. آدمی جذباتی ہوتا ہے، ہر چیز پر غصہ ہوتا ہے، پھر کبھی اس میں دوسری کمزوریاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں غصے کی وجہ سے. تو دوسری بات یہ کہ غصہ آ جائے تو غصے کو، یعنی وہ اگر کھڑے ہو تو بیٹھو، اگر بیٹھے ہو تو لیٹو. اگر وہ نہیں، آج کل مشکل ہو گیا، تو آپ مجلس کو چھوڑ کر چلے جائیں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہیں، وضو کریں، ٹھنڈا ہو جائیں. پھر کہو کہ پھر اس کے بعد ایک اور سوچو کہ میں کتنی غلطیاں کرتا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں، وہ برداشت کرتے ہیں. تو میں بھی اس کا بندہ ہوں. اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے برداشت کرنے والوں سے. تو اس طرح اپنے آپ کو سمجھا کر کہ تب کی دیکھ کر نفس کو، وہ مانتا نہیں ہے، وہ نفس بھی شیطان کے ایجنٹ ہے. ہر
ملک کے اندر دوسری ملک کے ایجنٹ ہوتے ہیں. یہ ہمارا ملک نہیں ہے. یہ انسان ہمارا وجود جسم یہ بھی ملک ہے، بادشاہی ہے. اس بادشاہی میں شیطان کا ایجنٹ ہمارا نفس ہے. اس کے ذریعے سے ہمیں وہ ورغلاتا ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں قیامت کے دن وہ شیطان یہی بات کہے گا، لا تلومونی لوموا انفسکم، ہمیں ملامت نہ کرو، تمہارا نفس چرسی تھا، طبیعت چرسی تھا، اور میں چرس کی دکان کھولی تھی، میں تو دکاندار تھا، تم نہ آتے. بہت سے لوگ گزرتے ہیں چرس کی دکان سے، وہ نہیں یہ لیتا کون ہے؟ جو چرسی ہوتا ہے. تمہارے اندر خود نفس تمہارا کیا تھا؟ چل رہا تھا، وہ نفس پرست تھا، وہ بس اس کو خواہش تھا پیچھے تم خود چلتے رہے، تو اپنے نفس کو ملامت کرو. تو اس طرح انشاءاللہ آپ کے نفس پر بھی قابو آ جائے گا. پھر بہت سی باتوں میں آپ کو قابو آ جائے گا، آنکھوں پر بھی قابو آ جائے گا، کیونکہ آپ کے اندر قابو کرنے کی ایک صلاحیت پیدا ہو جائے گی، ایک قوت پیدا ہو جائے گی. زبان پر بھی کنٹرول ہو جائے گا، آنکھوں پر بھی کنٹرول ہو جائے گا، پھر کان پر بھی کنٹرول ہو جائے گا. اس کی بڑی پھر فوائد آپ کے ہوں گے، کیونکہ آپ اعصابی پہلوان بن جائیں گے. تو پھر وہ کیا کرو، آپ مجلس کو چھوڑ دیں، پھر اپنے آپ کو سمجھائیں. اس کے بعد انشاءاللہ اس سے آپ کی غصے میں فرق آئے گا، آپ فرق محسوس کریں گے. کیونکہ بشرطے کہ آپ تمرین کریں. کیا کریں؟ اس کا مشق کریں. ایک دم نہیں آئے گا، ایک دم قطعا نہیں آئے گا. ہر چیز مشق سے آتی ہے. پہلوان جو بنتا ہے وہ مشق سے بنتا ہے. ورنہ اگر گھی کا ہے، وہ گوشت کا ہے، اور مٹھا کرتے وہ چیز کا ہے، تو اسی بھینس تو بن جائے گا، لیکن تم پہلوان نہیں ہوں گے. اگر آپ چھوٹے سے آپ یہ ہے کہ آپ مشق کریں، پہلوانی کی مشق کریں، پھر وہ چیزیں کھائیں، ساتھ ساتھ ہضم بھی ہو جائیں گے، تو پھر کیا ہو جائیں گے؟ آپ پہلوان بن جائیں گے. تو تمرین کے ساتھ آدمی پہلوان بن جائے. تمرین کے ساتھ آدمی حفظ ہو جاتا ہے. تمرین کے ساتھ بہت آپ دیکھیں یہاں جب یہ جو ڈاکٹر بنے ہیں یا جو انجینئر بنے ہیں، اس نے کتنی تمرین کیا ہے، لکھنے، پڑھنے، سننے، تو اس کے بعد وہ کیا ایک حد تک پہنچ گیا. اور پھر جو نیا ڈاکٹر بن گیا اس وقت تک اس کو پتہ نہیں چلتا انجینئر بن گیا، جب تک وہ تمرین کرتا ہے مریضوں کو دیکھتا ہے، پھر اتنا تجربہ ہوتا ہے کہ ہاتھ لگا کر اس کو پتہ چلتا ہے، ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہوتی اس کو. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ڈاکٹر صاحب میں ڈاکٹر نہیں ہوں لیکن میں بعض اس کو جان دوں، کیونکہ ہمارے ایک بھی تجربہ ہے. ہم مسائل میں جو تجربہ کار ہو جاتے ہیں، پھر فوراً اس کو بات آ جاتی ہے، تو وہ آپ کے اندر پھر وہ کیا ہو جائے گی. تمرین سے چیزیں آتی ہیں، تو آپ تمرین کریں، انشاءاللہ آپ کیا ہو جائیں گے؟ اعصابی پہلوان بن جاؤ گے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے. ہاں یہ بات مجھے بھول گئی ہے ایک بات. اگر آپ نے بجائے غصہ بجا نکالا پھر کیا کرو؟ کیونکہ آپ تو اپنی اصلاح کی مرحلے میں ہیں. کیا کریں؟ کس کی مرحلے میں ہے؟ اپنی اصلاح کی مرحلے میں ہے. تو یہ تو نہیں کہ تم آپ اس طرح ایک دم زبردست لوگ آدمی بن جاؤ. آپ تو یہ تو کشتی ہے، عمر بھر کی، کبھی تو گرا لے کبھی وہ گرا لے. یہ تو کشتی ہے اور نفس کے ساتھ کشتی ہے. تو آپ سے غصہ نکل جائے گا، پھر سوچ آ جائے گا کہ میں نے تو تمرین کر رہی تھی. اب اس کا ہر چیز کا اللہ علاج ہوتا ہے. اب اس کا بھی علاج ہے. غصہ نکل گیا تو جن لوگوں کے سامنے اس پر تم نے غصہ نکالا ہے بجا، ان لوگوں کے سامنے اس سے معافی مانگے. یہ نہیں کہ غصہ تو اتنی بڑی مجمع میں نکالے ایک آدمی پر، اور جب وہ مجلس برخاست ہو جائے آپ کو خیال آیا تو اکیلے چپ کے سے اس کے پاس گیا، کیا مجھ سے تو زیادتی ہو گئی. اس کی عزت تم نے پوری مجمع کے اندر خراب کیا ہے، تو آپ کو پوری مجمع کے اندر اسی کی معافی مانگنا چاہیے. تو اس سے نفس سمجھ جائے گا کہ اب ہماری یہ آدمی بڑا خطرناک ہے، اور میری کیا ہے، یہ میری نوٹس لیتا ہے. پھر آپ کی انشاءاللہ اصلاح ہو جائے گی.